یہ کہانی میری اور امی کی ہے جو ایک سچی کہانی ہے۔ میں اب سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے میں نے اپنی سوتیلی امی کو تیار کیا جبکہ ان کا من نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کو منا ہی لیا۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سیف ہے اور دلی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا پریوار ہے جس میں میرے ابو، امی اور میری چھوٹی بہن صبا رہتے ہیں۔ میری امی کا انتقال ایک لمبی بیماری کے چلتے کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے ابو کا نام جاوید ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت نیک انسان ہے اور من لگا کر اپنا کام کرتے ہیں۔ میری نئی امی کا نام زینب ہے اور وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، اور میری چھوٹی بہن صبا وہ 9th کلاس میں پڑھتی ہے۔ میں آگے آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا اس کہانی میں۔ میری نئی امی کافی کھلے وچاروں کی مالک تھی، اس لیے ہمارے گھر کا ماحول کافی کھلا اور آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اگر میں اپنی نئی امی کی بات کروں تو وہ اپنے جسم کو بہت دھیان رکھتی ہیں۔ وہ کافی ماڈرن گھرانے سے ہونے کی وجہ سے جین شرٹ اور سکرٹ ٹاپ پہنا کرتی تھی، یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ زینب امی اپنے فٹنس کا دھیان رکھنے کے کارن کافی خوبصورت دکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے ہماری امی کی عمر کی نہیں لگتی تھی۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو کہتا ہی نہیں کہ انہوں نے شادی کی ہے، پر پھر بھی ہم سب نے انہیں دل سے اپنا لیا تھا۔ نئی امی کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں دوبارہ سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ گھر کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پیار ملتا تھا اور صبا کو امی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد ابو بہت دکھی رہنے لگے تھے، پر نئی امی نے ان کے چہرے پر بھی مسکان لا دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے اور جب بھی وقت ملتا ہم چاروں مل کر کھل کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ کہانی تب کی ہے جب میں کالج میں تھا۔ میرے امتحان ختم ہو چکے تھے اور گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ اس وقت میری بہن کی بھی چھٹیاں چل رہی تھی۔ میرا گھر پر ہی چھٹیاں گزارنے کا من تھا، حالانکہ میری بہن پھپھو کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی، اس لیے ابو اسے پھپھو کے گھر چھوڑ آئے اور میں گھر آ گیا۔ مجھے گھر پر چھٹیاں بتانے میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں گھر پر لیپ ٹاپ میں گیم کھیلتا تھا اور موبائل پر ٹائم پاس کیا کرتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا اور میں لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہا تھا۔ اس دن ہماری کام والی آنٹی نے چھٹی کر لی تھی، اس لیے آج گھر کے سارے کام امی کو ہی کرنے تھے۔ ابو صبح ہی آفس چلے گئے تھے اور امی نے جھاڑو پونچھا لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس دن انہوں نے بلیک کلر کی سکرٹ اور لال کلر کی ٹاپ پہنا ہوا تھا، اور وہ کیونکہ گھر پر ہی تھی اس لیے انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی مووی دیکھ رہا تھا، تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور امی نے آتے ہی میرے بیڈ کے نیچے پونچھا لگانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا تو بار بار میرا دھیان اسی طرف جا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے گھس گھس کر پونچھا لگا رہی تھی تو ان کا آدھا سامان باہر ہی رہ جاتا تھا۔ اچانک ہی امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، سیف یہاں سے اٹھو اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے میں میری مدد کرو، اس کے بعد مووی دیکھنا۔ میں نے اچانک سے میری طرف دیکھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر میں نے جلدی سے بیڈ شیٹ ٹھیک کروائی اور باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے سوچا کہ کہیں امی نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس وقت میں بہت ڈر گیا تھا، لیکن اب میرے من میں کئی طرح کے وچار چلنے لگے تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا اور جو سوچا وہ صحیح تھا یا غلط۔ پھر میں واپس اپنے بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن اب میرا دھیان مووی سے ہٹ چکا تھا۔ میرے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد امی دوسرے کمرے کی صفائی کرنے چلی گئی۔ تب مجھے تھوڑی راحت ملی کہ چلو امی کو کچھ شک نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور موبائل پر ٹائم پاس کرنے لگا۔ اچانک میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں میرے ایک دوست نے مجھے ایک اور لنک فارورڈ کی ہوئی تھی۔ میں نے اس لنک پر کلک کیا تو وہاں مجھے کئی کہانیاں دکھیں، جن میں ایک کہانی ایسی بھی تھی جس میں سوتیلی ماں اپنے بیٹے سے خوشی لیتی تھی۔ میں نے اس کہانی کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد میرے من میں بھی کچھ ویسے ہی خیال آنے لگے۔ تب میں نے باتھ روم میں جا کر اپنی امی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہاتھ سے کچھ کیا۔ پھر باہر آیا تو دیکھا کہ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی
اور میں فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہوئی تھی اور روٹیاں بناتے وقت ان کا پورا شریر ہل رہا تھا اور ان کا پورا دھیان روٹیاں بنانے میں تھا، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کس طرح دیکھ رہا ہوں۔ تبھی اچانک امی پیچھے مڑی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ میں فوراً گھبرا گیا اور حالت سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ نہیں امی، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا میری امی کتنی محنت کر کے ہم سب کے دیکھ بھال کرتی ہے۔ سچ کہوں تو آپ کے آنے سے ہم سب کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں۔ میں نے مکھن لگاتے ہوئے بات کو سنبھال لیا۔ پھر یہ سن کر امی کا چہرہ کھل گیا تھا۔ وہ بولی، تم سب بھی میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا خاندان اور اتنا سلجھا ہوا بیٹا ملا۔ تم اور صبا بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، باقی سب میں دیکھ لوں گی، اور پھر کچھ سالوں بعد میں تمہارے لیے ایک سندر سی لڑکی لے آؤں گی۔ اور اتنا کہہ کر امی ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر امی سے باتیں کرنے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور سوچنے لگا کہ امی کو کیا ہی پتا کہ میں تو صرف انہیں ہی دیکھ رہا تھا اور دیکھتے وقت کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس طرح امی کو دیکھتے دیکھتے کچھ دن نکل گئے اور تب میں نے سوچا کہ صرف دیکھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ پلان تو بنانا ہی پڑے گا۔ کچھ دنوں تک کوئی پلان نہیں بن پایا اور ایک دن ایسا ہوا کہ ابو آفس سے جلدی گھر آ گئے اور بولے، زینب، مجھے اپنے باس کے ساتھ آفس کے کام کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ ابو کی بات سن کر میں اپنے کمرے میں بیٹھا من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب جو بھی کرنا ہے ان کچھ دنوں کے اندر ہی کرنا ہے، نہیں تو پھر ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ابو 2 دن جانے کے بعد والے تھے، اس لیے وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنا چاہتے تھے۔ دوپہر کا سامان تھا۔ ابو اور امی مال جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ابو میرے کمرے میں آیا اور بولے، امر، تمہیں بھی کچھ لینا ہو تو ہمارے ساتھ چلو، اور اب تمہاری امی شاپنگ کے لیے مال جا رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں ابو، آپ دونوں جاؤ، میں کچھ ہی دنوں پہلے اپنے دوست کے ساتھ مال گیا تھا، تب ضرورت کی ساری چیزیں لے آیا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ کے ہی لے چلے گئے اور ان کے جاتے ہی میں نے دروازہ لاک کیا اور امی کے بیڈ روم میں آ گیا۔ ان کی الماری کھول کر چیک کرنے لگا کہ یہاں مجھے کیا ملے گا جس سے مجھے کوئی نیا آئیڈیا مل سکتا ہے۔ تبھی مجھے وہاں ان کی بلیک کلر کی 1 پیس دکھائی دی اور میں یہ سوچنے لگا کہ امی اس ڈریس میں کیسی ہی لگتی ہوں گی۔ مجھے وہاں ان کے اور بھی کپڑے دکھائی دیے جو امی ابو کے سامنے ہی پہنتی ہوگی۔ کچھ سوچ کر میں نے ان کے سارے کپڑے ٹھیک کر کے رکھ دیے۔ سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور واپس مووی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد امی اور ابو بھی شاپنگ کر کے گھر واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن ابو جانے والے تھے، اس لیے امی نے صبح جلدی اٹھ کر سب کو سمیٹ دیا اور ابو کو ناشتہ دے کر گھر کے باقی کام کرنے لگی۔ صبح 8 بجے ابو اپنے باس کے ساتھ نکل گئے اور امی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ابو کا کمپنی کی وجہ سے کام سے باہر جانا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ امی جلدی اٹھنے اور ابو کو سنبھالنے کے چکر میں نہانے نہیں گئی تھی، اس لیے ابو کے جاتے ہی سارے کام ختم کرنے کے بعد امی نہانے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہا تھا، تب ہی باتھ روم سے امی کی چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر وہاں گیا اور پوچھا، کیا ہوا امی، آپ کیوں چلائی ہو؟ اتنی دیر سے اندر سے امی کی آواز آئی، سیف، یہاں باتھ روم میں چھپکلی گھس آئی ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے چھپکلی سے کتنا ڈر لگتا ہے، تم پلیز اندر آ کر چھپکلی کو بھگا دو۔ میں نے کہا، ارے امی، میں اندر کیسے آ سکتا ہوں، آپ تو نہانے لگی ہو نا۔ امی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ امی بولی، سیف، میں تولیہ باندھ لوں گی، تم پلیز آ کر چھپکلی بھگا دو۔ اور اتنا کہہ کر امی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر جا کر میں نے فوراً ہی چھپکلی بھگا دی۔ اس کے بعد میری نظر امی پر پڑی۔ ان کے بال پوری طرح سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کے شریر پر پڑی ہوئی پانی کی بوندیں آواز کی بوندوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس وقت انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا میں اپنے ہاتھ سے تولیہ ہٹا کر پھینک دوں اور کھڑے کھڑے ہی انہیں دنیا بھر کے سارے سکون دے دوں۔ ویسے بھی ابو گھر پر نہیں تھے، لیکن میں نے خود پر قابو کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ 5 سے 10 منٹ بعد امی نے تولیہ لپیٹے ہوئے کمرے میں آئی اور ٹی وی کے پاس لگے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ہیئر ڈرائر سے اپنے بال سکھانے لگی۔ اب میں اور بھی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میں انہیں پیچھے سے دیکھ رہا تھا، وہ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہ سب نارمل تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے پیچھے بیٹھا لڑکا انہیں سکون دینے کے لیے پاگل ہو رہا ہے اور انہیں لالچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج سے ہی کوشش شروع کر دوں گا۔
कुछ सोचकर मैंने कहा, अम्मी आपके पास इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, पर फिर भी आप, वो पुराना सा हंसते हुए बोली, सैफ तुम मेरे कपड़ों पर कब से ध्यान देने लगे? और वैसे भी मुझे घर में जो आरामदेह कपड़े लगते हैं मैं वही पहनूंगी। मैंने बात बढ़ाते हुए कहा, अम्मी आप इन सब कपड़ों में बहुत उम्रदराज लगने लगती हो। आप जीन्स टॉप और वो सारे कपड़े पहना करो ना प्लीज़। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस पड़ी और बोली, अब मुझे जवान लगकर क्या कहने लग गया सैफ? अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और मुझे 2 सुंदर बच्चे भी मिल गए हैं। इतना कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कपड़े पहनकर बाहर आई, पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। वो फिर से ढके हुए कपड़े पहनकर आ गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर अम्मी बोली, तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मैंने कहा, अम्मी मैंने बस आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आज आप मेरे लिए मेरे मन के कपड़े पहन लो, लेकिन आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, तुम उदास मत हो, आज मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ही चलूँगी। इतना कहकर वापस अपनी कमरे में चली गई और वहीं ब्लैक कलर की वन पीस पहनकर बाहर आई। उनको देखते ही मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया।